کوئی سلیقہ ہے آرزو نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے حضور کی نعت کے صدقے دنیا گھمائی ہے، اور میں نے چھوٹے چھوٹے سے کیبن کے اوپر اور گھروں کے باہر اور بڑے بڑے بنگلوز میں، بڑے بڑی کوٹھیوں میں اندر ڈرائنگ روم میں یہ تغرا لگا ہوا دیکھا، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا، بلکہ حضور کے ہر غلام کے سینے پر لکھا ہوا دیکھا۔ کیا میں شروع کروں گا، آپ سارے شامل ہو جائیں گے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا تاب، میں اس کرم کے کہاں تھا تاب، حضور کی برکت بڑی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا تاب، حضور کی برکت بڑی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہان نے۔ انتظامیہ والوں نے بڑی محبت سے محفل سجائی ہے، اور مجھے بھی غالباً دوسرا سال ہے حاضری کے لیے۔ کب سے ہو رہی ہے محفل؟ دوسرا سال ہی ہے ماشاءاللہ، اور میں دوسرے سال بھی ہوں الحمدللہ۔ اور ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم سے پہلے بھی یہ ذکر ہوتا رہا ہے، ہمارے بعد بھی یہ ذکر ہوتا رہے گا، کیونکہ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جس کے ذکر کو اللہ بلند کر دے اس کے ذکر کو کون گھٹا سکتا ہے جی؟ کوئی یہ نہ سمجھے اس کی وجہ سے محفل ہو رہی ہے یا اس کی وجہ سے یہ محفل سجی ہے۔ خالد صاحب کہتے ہیں یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہان نے،
ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا